أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی یہ مختصر سی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کے نزول کا زمانہ تقریباً مکی زندگی کا آخری دور ہے۔ مکی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ یا پہلا دور وہ ہے کہ جس میں لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کوئی توجہ نہیں دی اور سن کر اس کو انسنا کر دیا کہ ایک آواز ہے، اونچی ہے اور ختم ہو جائے۔ یہ آدمی کو اختیار ہے، کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو کہے، ماننا نہ ماننا ہمارا کام۔ ایک دور یہ رہا تو جس میں لوگوں نے بات کو سنا اور یہ سوچا کہ ٹھیک ہے، ایک دن میں یہ بات آئی ہے، یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے دن میں کوئی بات آئے گی ہم کہیں گے، تو اس طرح سے ہر ایک کو اس بات کا اختیار ہے۔ پھر دوسرا دور آتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بات کو ماننے والے ہوتے ہیں اور جو لوگ مان لیتے ہیں وہ اپنے لوگوں سے کٹ جاتے ہیں، اپنے لوگوں سے بالکل علیحدہ ہو جاتے ہیں، ان سے ملنا جلنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ کسی طرح کا تعلق ختم کر دیتے ہیں۔ یہ دوسرا دور ہے، اس میں بھی لوگ زیادہ وہ نہیں کرتے ہیں، البتہ آپ سے سمجھوتا کرنے کی اور مصالحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ بات اچھی نہیں معلوم ہوتی کہ معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہو، ہم لوگ جس طرح سے مل جل کر رہتے چلے آ رہے تھے اسی طرح سے مل جل کر رہے، آئیے کچھ آپس میں بات کر لی جائے۔ ویسے تو بہتر یہی ہے کہ باپ دادا کے طریقے پر جس طرح سے اب تک معاملہ چل رہا تھا اسی طرح سے چلتا رہے، لیکن اگر آپ کو کچھ کہنا ہی ہے تو کچھ آپس میں سمجھوتا کر لیا جائے۔ یہ اس میں آپ کو طرح طرح کی تجویزیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ کبھی یہ کہا گیا کہ اگر آپ بیمار ہیں تو ہم آپ کا علاج کرا دیں گے، کبھی یہ کہا گیا کہ اگر آپ اپنے اس کام سے دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ڈھیر ساری دولت دے دیں گے، تو مکہ میں آپ سے زیادہ کوئی دولت مند نہیں ہوگا۔ کبھی یہ کہا گیا کہ اگر اس سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ اچھے خاندان میں شادی ہو جائے تو ہم بہترین خاندان میں آپ کی شادی کرا دیں گے، اور کبھی یہ کہا گیا کہ اگر آپ پر خدا نخواستہ کسی جن وغیرہ کا اثر ہے تو اس کو بھی علاج کرائیں گے، دور کرا دیں گے۔ آپ اس کام کو ختم کیجیے، چھوڑ دیں، اس سے جو انتشار پیدا ہو رہا ہے یہ انتشار نہیں اچھا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تو انداز میں کہہ دیا گیا تو یہ کام تو چلتا رہے گا اور اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اور یہ جو تجویزیں تم لوگوں نے رکھی ہیں ان تجویزوں میں سے کوئی بھی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ نہ تو ہم دولت چاہتے ہیں، نہ سرداری چاہتے ہیں، نہ شادی چاہتے ہیں، نہ بیمار ہے تو صحت کی ضرورت ہو، علاج کی ضرورت ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں۔ چنانچہ وہ چلے گئے، لیکن پھر ایک تیسرا دور آتا ہے جس میں پھر آپ کی مخالفت کی جاتی ہے اور آپ کی تکذیب کی جاتی ہے اور بعض لوگوں کو بھی لگایا جاتا ہے، خود بھی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں بالکل غلط ہے، پھر ساختہ بھی ہے اور طرح طرح کے الزامات اس طرح سے۔ پھر ایک دور وہ آتا ہے کہ جب سارے ہتھ کنڈے ان کے ناکام ہو گئے تو انہوں نے پھر دشمنی میں حد سے گزر جانے کا فیصلہ کر لیا اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ آپ کو معاملہ ختم کرنے کی بات سوچنے لگی، اور سوچنے ہی کیا لگے بلکہ اس طرح کا منصوبہ تیار کر دیا گیا اور آپ کے گھر کو رات کے اندھیرے میں گھیر دیا گیا کہ فجر کی نماز کے لیے آپ نکلیں گے تو ہم آپ کا قتل کر دیں گے، اور پھر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ مشترکہ قتل کا بدلہ دیا جا سکے۔ اسی آخری دور میں تقریباً یہ صورت نازل ہوئی اور اس میں نبی کو پناہ لینے کی کہ آپ تمام چیزوں سے بے فکر ہو جائیے اور اپنے رب کی پناہ لے لیے، اس سے بہتر کسی کی پناہ نہیں ہو سکتی۔
نہ گھر کی پناہ ہو سکتی ہے، نہ خاندان کی پناہ ہو سکتی ہے، نہ افراد کی پناہ ہو سکتی ہے، کسی کی پناہ اللہ تعالیٰ کی پناہ سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ ساری پناہیں ٹوٹ سکتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی پناہ ٹوٹ نہیں سکتی۔ چنانچہ اس صورت میں اور اس کے بعد والی جو صورت ہے اس میں بھی یہی اسی طرح توجہ دلائی ہوئی ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی اور اس وقت نازل ہوئی ہے جب آپ پر جادو کیا گیا تھا۔ صلح حدیبیہ سے جب آپ واپس ہوئے ہیں سن 7 ہجری میں، مدینہ پہنچنے کے بعد کچھ یہودی تھے وہ لبید ابن عاصم کے پاس پہنچے اور لبید ابن عاصم اس کو بعض لوگوں نے یہودی کہا ہے اور بعض لوگوں نے منافق کہا ہے، لیکن یہودی حلیف تھا اور قبیلہ بنو زریق سے تھا، اور یہ بات طے ہے کہ قبیلہ بنو زریق میں کوئی یہودی نہیں تھا، یہ خزرج کا ایک قبیلہ ہے انصار کا، اس میں سے یہ تھا۔ البتہ یہ منافق تھا، جو صحیح بات ہے، کیونکہ حلیف تھا یہود کا، اس وجہ سے لوگوں نے اس کو یہ سمجھ لیا کہ یہ یہودی ہے، ورنہ یہ یہودی نہیں ہے، منافق۔ اور ظاہری اعتبار سے اس نے اسلام کو قبول کیا تھا اور مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گیا تھا، کیونکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ کون سچا پکا مسلمان ہے، کون منافق ہے، کون ہمارے ساتھ ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ سوچ کر کے اور علاج لے کر یہ حاضر تھے۔ اور وہ کہتے بھی تھے انما معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو تم لوگوں کے ساتھ ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہم کو تم دیکھتے ہو تو ہم اسے ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور ان کے اندر کے راز لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ تم کو پہنچایا جا سکے اور جو بھی بات ہو تم اس کی کار کر سکے۔ اسی طرح کا اس کا نظریہ تھا۔ تو اس کے پاس جب یہودی آئے اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم نے محمد پر طرح طرح کے جادو کیے اور سب کچھ کیا کہ یہ معاذ اللہ ان کا انتقال ہو جائے یا یہ ان کی آواز چلی جائے یا اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے، لیکن ہمارا کوئی بھی جادو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تم ہم سے بڑے جادوگر ہو، تم جادو کو نہیں کر اور معاملہ ختم ہو جائے، ان سے نجات مل جائے، کیونکہ وہ بڑا جادوگر تھا۔ تو اس نے اور ان لوگوں نے 3 اشرفیاں دی کہ یہ تم رکھو، باقی ہم کام ہو جانے کے بعد دیں گے۔ تو لبید ابن عاصم نے جادو کیا، اور بعض تاریخی روایات میں یہ بتایا ہے کہ لبید ابن عاصم نے خود جادو نہیں کیا بلکہ اس کی بیٹیاں یا اس کی بہنیں، بعض میں بہنوں کا ذکر کیا، بعض میں بیٹیوں کا ذکر کیا، کہ اس سے بڑی جادوگرنیاں تھیں، ان سے اس نے جادو کرایا۔ اور جادو کس چیز پر کیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کنگھا تھا، اس کے کچھ دندانے لیے، اس میں آپ کے کچھ لوگ مبارک لگے ہوئے تھے، بالک اس میں لگے ہوئے، صدر بال آپ کے آتے تھے، ڈاکو جایا کرتے ہیں کبھی کبھی، تو اس میں 2-4 بال لگے ہوں۔ ایک یہودی لڑکا آتا تھا جو آپ کی خدمت میں رہتا تھا، اس کو کسی طرح بہلا پھسلا کر اس سے یہ چیزیں حاصل کریں کہ جس کنگھی سے آپ پیدا کرتے ہیں یہ ذرا دے تو ہم کچھ کام دیں گے، کوئی اس کو لالچ کی ہوئی اپنی طرح، ظاہر تو وہ چھوٹا تھا، بچہ تھا، اور یہ وہی فطرت ہی یہودیوں کی ایسی ہو کہ وہ دشمنی میں اندر سے وہ ہوتے ہیں، تو دارا مسلم کے اندر تو لبید ابن عاصم نے خود یا اس کی بہنوں نے یا اس کی بیٹیوں نے انہیں بالوں کا دندانوں پر جادو کیا، اور اس طرح سے کہ ایک تاپ میں یہ ساری چیزیں رکھی اور تاپ میں 11 گرہیں لگا، موم کا ایک پتلا بنایا، اس میں سوئیاں چبھو دی، ہر گرہ کو کر کے اس پر سے یعنی جادو کا منتر پڑھ کے ٹوٹا، اور کھجور کے خوشے میں یہ جو اس کا وہ ہوتا ہے جناب، اس کے اندر یہ ساری چیزیں رکھ کر بنو زریق کا ایک کنواں تھا جو ذی زربان یا ذی اروان کے نام سے مشہور تھا، اس کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں تو زیادہ بھی احساس ہوا، بعض لوگوں نے 6 مہینے لکھے ہیں، 6 مہینے میں اس کا اثر ہوا، بعض لوگوں نے سال بھر لکھا، تو ممکن ہے کہ پہلے 6 مہینے کچھ پتہ ہی نہیں چلا، ذرا بھی احساس ہی نہیں ہوا، اس وجہ سے لوگوں نے اس کو نظر انداز کر دیا ہو۔ البتہ آخر یعنی سال کے آخری جو 6 مہینے تھے اس میں آ کر اس کا اثر شروع ہوا، اور اس طور پر شروع ہوا کہ آپ اندر سے بھولے جا رہے ہیں، آپ کا جسم مبارک بھولنے لگا، آپ کے اندر کچھ کمزوری ظاہر ہونے لگی اور دبلاپن آپ کے اندر آنے لگا، اور کاموں کے متعلق کوئی کام نہیں کیا اور آپ کو یہ خیال ہوگا کہ ہم نے یہ کام کر لیا ہے،
یا کسی کام کو کر لیا اور خیال ہو رہا کہ ابھی وہ کام باقی ہے کرنا. لیکن یہ ساری جو باتیں پیدا ہو رہی تھی یہ صرف آپ کے ذاتی معاملات میں تھی. اللہ تعالیٰ کے معاملات میں یعنی قرآن کریم کے سلسلے میں، وحی کے سلسلے میں، اللہ کے پیغام کے سلسلے میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی آیت آئی ہو آپ سوچیں کہ ہم نے سنا دی ہو لیکن بتا دیا جب تو سنائی نہ ہو. ایسا نہیں، جو پیغام آیا وہ آپ نے سنایا، اس میں کسی طرح کی نہ کوئی تبدیلی، نہ اس میں بھول بھٹک، نہ اس طرح کا کوئی معاملہ، اس میں کوئی طرح کی دو رائے نہیں. سب اس بات پر اتفاق کہ اس دین کے سلسلے میں، شریعت کے سلسلے میں آپ پوری طرح سے مضبوط تھے. البتہ ذاتی معاملات میں کسی بیوی کی باری تھی، سوچے کہ آپ فلاں کی فلاں کی باری، یہاں تو ہم جاتے ہیں، تو اس طرح کے ذاتی معاملات میں آپ کا نسیان ہو رہا تھا. جب 6 مہینے میں 40 دن آخر کے رہ گئے تو آپ کے اندر سخت یعنی مزاج میں عجیب کیفیت پیدا ہو گئی، بہت زیادہ آپ کو اس کا اثر ہونے لگا. اور جو آخر کے 3 دن بچے تھے ان میں تو بہت ہی زیادہ آپ متاثر ہوئے. اس وقت آپ نے جب بہت زیادہ اس کا اثر ہوا اور سال تقریباً پورا ہونے کو تھا یا 6 مہینے پورے ہونے کو تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ سے، اور چونکہ آپ پر اس کا بڑا غلبہ تھا شہر کا جادو کا، اور بہت بے چینی تھی اندر سے آپ کو، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی کہ اللہ جو بھی کیفیت ہے وہ اس کو دور کرنا ہے، اور عجیب جو بے چینی ہے، طبیعت میں انشراح نہیں ہوئی، یہ کیفیت ظاہر ہو جائے. آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ آپ کو یہ تو نیند آ گئی یا غنودگی ہو گئی. اس کے بعد جب آپ پوری طرح سے بیدار ہوئے ہیں تو آپ بڑے حساس. حضرت عائشہ سے آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے جو بات پوچھی تھی میرے رب نے مجھے بتا دی. ایسا پوچھتی ہے کہ کیا آپ نے پوچھا تھا، کیا اللہ نے بتا دیا؟ تو آپ نے بتایا کہ مجھ پر جادو کیا گیا ہے، اور اللہ نے بتا دیا کہ کس نے جادو کیا ہے. تو یہودی کا نام آیا، یہ اسی کا لبید بن عاصم تھا جس کو بعد لوگوں نے یہودی کہا ہے، اس کا نام بتایا گیا. آپ نے حضرت علی کو اور جگہ بھی بتا دی گئی. اور اس طرح سے آیا یعنی خواب آپ نے دیکھا کہ 2 آدمی آئے ہیں، وہ تھے فرشتے جو انسانی شکل میں آئے تھے. ایک آپ کو سراہنے بیٹھ گیا اور ایک آپ کو پہچانے بیٹھ گیا. سراہنے والا پہچانے والے سے پوچھا کہ ان کو کیا ہو گیا، سوئے گیا آپ نے، آپ کو نظر آیا ان کو کیا ہو گیا. پہچانے والا بتائے ان کے اوپر جادو کیا گیا. پوچھتا ہے کس نے جادو کیا، تو آپ کو نام یعنی اس نے نام بتایا کہ لبید بن عاصم نے کیا. پھر پوچھا کہ وہ کس چیز پر کیا ہے، تو یہ بھی بتایا کہ وہ کنگھی کے دندانے ہیں اور آپ کو وہ مبارک ان پر کیا گیا. اور وہ کہاں ہے، تو پہچانے والے نے جواب دیا کہ وہ بنو زرائع کا جو کنواں ہے ذی اربان، اس کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ بتایا گیا کہ یہ 2 سوکھتے ہیں، ان کو پڑھ لیں، اس کو پہلے اس کو نکالے، اس کو کھولے اور یہ 2 سوکھتے پڑھیں، انشاءاللہ شفا ہوگا. بس اتنا آپ کو سنایا گیا، آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میرے رب نے مجھے بتا دیا. اور پھر اس کے بعد آپ نے حضرت علی کو، حضرت عمار بن یاسر کو اور ایک صحابی اور ہیں جن کو حضرت زبیر ہے، ان تینوں کو آپ نے بھیجا کہ جاؤ بنو زرائع کا جو کنواں ہے بنی ذی اربان، اس کنویں پر جاؤ اور وہاں سے یہ چیزیں نکالنا ہے. اس کے بعد بنو زرائع کے بھی 2 قبیلے کے یعنی 2 افراد آپ نے بھیجے، وہ بھی ساتھ چلے گئے. پھر پیچھے سے آپ بھی پہنچ گئے. اس کا پانی نکلوایا گیا، کنویں کا پانی تو کافی مقدار میں پانی نکلوایا گیا. جو پتھر دکھا اس پتھر کو اٹھا کر اس کے نیچے سے یہ چیزیں نکالی گئی. پھر باہر آ کر اس کو کھولا گیا تو ایک کاٹ ملی جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی. ایک مونگ کا پتلا ملا جس میں 11 سلیاں لگی ہوئی تھی. آپ ان دونوں صورتوں یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، گرا پر پھولتے جاتے تھے، گرا پھولتی جاتی تھی. اور جب آخری گرا کھلی ہے تو بالکل آپ چاقو چوبند ہو گئے، جو کیفیت تھی بالکل ظاہر تھی، پوری طرح سے آپ صحت مند ہو گئے. تو یہ مدینہ منورہ میں ہوا. اسی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ مدینہ میں صورت نازل ہوئی. حالانکہ جادو کے تعلق سے صرف اس میں ایک صورت ملتی ہے، ایک آیت ملتی ہے کہ من شر النفاثات فی العقد، گرہوں میں پھونک لگانے والیوں کے شر سے پناہ چاہتا ہے. صرف یہ ایک آیت ہے. تو بعض لوگوں نے اسی آیت کے تعلق سے یہ سمجھا کہ یہ دونوں صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، حالانکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ اس کا ہدایت فلاں فلاں صورت میں، اور یہ کئی جگہوں پر ایسا ہوا.
کہ پہلے کوئی آیت یا کوئی صورت نازل ہو چکی ہے، پھر اسی جیسا کوئی معاملہ پیش آیا تو رہنمائی کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ فلاں آیت یا فلاں صورت میں اس کی رہنمائی موجود ہے، تو صحابی نے نقل کیا کہ فلاں وقت میں یہ آیت نازل ہوئی یا یہ صورت نازل ہوئی۔ اس طرح سے قرآن کریم کی کئی صورتیں یا کئی آیتیں ہوتی ہیں۔ تمہارا اس صورت کے فضائل کے سلسلے میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا الم ترى آیات انزلت هذه الليلة، کیا تم نے دیکھا نہیں ان آیات کے سلسلے میں جو آج کی رات اتاری گئی ہے؟ لم یرى مثلهن، ان کے جیسی کوئی صورت یا کوئی آیت نہیں ملتی، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ قرآن میں، یعنی ان دونوں صورتوں جیسی کوئی دوسری صورت، کوئی دوسری آیت آسمانی چاروں کتابوں میں سے کسی کتاب میں نہیں۔ اور ان دونوں صورتوں کا معمول یہ کہ آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنے کا مشورہ دیا کہ اس کو پڑھا کریں، اور بالخصوص رات میں سونے کے وقت میں، اور جب صبح اٹھو تو ان کو پڑھ لیا کریں۔ پھر آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ سونے کے وقت میں آپ ان دونوں صورتوں کو اور قل هو اللہ احد وغیرہ بھی، قل یا ایھا الکافرون وغیرہ یہ پڑھتے تھے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک لیا کرتے تھے، اور پورے جسم پر آپ اپنے ہاتھ پھونک لیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت۔ اور مرض الوفات میں چونکہ آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں رہی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود ان دونوں صورتوں کو پڑھتی تھی اور آپ کے دست مبارک پر پھونک دیا کرتی، اور آپ اس کو چاہے خود سے پھیر لیتے ہوں کسی کو جہاں تک ہاتھ پہنچاتا ہے، یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مدد کر کے ہاتھ کو پھیر دیتی ہوں پورے جسم پر، اور اس طرح سے ان صورتوں کا نام کرتے ہیں۔ کارن یہ بہت ہی فضیلت والی صورتیں ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق، کہیے میں پناہ چاہتا ہوں پھاڑنے والے پروردگار، اس پروردگار کی کہ جس نے پھاڑ کر ہر چیز کو وجود عطا کیا۔ رات کو بالخصوص یہاں پر پھاڑنے کا لفظ رات کے لیے استعمال کیا گیا کہ رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح کو پہلے کو نکالتا ہے۔ رات انتہائی تاریک ہوتی ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی، اس تاریکی کو چیر کر، اس تاریکی کو پھاڑ کر اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے سفیدی نکالتا ہے، دن کا اجالا نکالتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے اور دن پوری طرح سے روشن ہو جاتا ہے اور سیاہی غائب ہو جاتی ہے۔ اس کا ذکر تو کیا گیا؟ سیاہی یعنی پھاڑ کر اور خاص طور سے رات کا ذکر فالق الاصباح ساتھ کاری جو صبح کو پھاڑنے والا، یعنی رات کی تاریکی سے اس تاریخی کو پھاڑ کر صبح کو نکالنے والا۔ دراصل رات کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ رات میں عموماً تمام موٹی چیزیں نکلتی ہیں، حشرات لفظ نکلتے ہیں، اور قبائلی زندگی جو اس زمانے میں تھی، لوٹمار اور یہ اور وہ، رات اس زمانے میں انتہائی خوفناک ہوتی تھی۔ قبیلوں پر شمشیر مارا جاتا تھا، پورے قبیلے صاف کر دیے جاتے تھے، اور کوئی قافلہ اگر رات میں کسی کو نظر آ جاتا تو وہ بچ نہیں پاتا تھا۔ اسی طرح سے اور ساری چیزیں، یہ نقل نکلتے ہیں، شیاطین نکلتے ہیں، جنات نکلتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جب سورج ڈوب جائے تو اپنے بچوں کو پکڑ لو، اپنے بچوں کو روک لو، اپنے جانوروں کو باندھ لو، یہاں تک تاریکی ختم ہو جائے یعنی صبح ہو جائے۔ کیونکہ رات کی تمام چیزیں جو مجھے قسم کی ہوتی ہے، تو رات اس وجہ سے خوفناک ہے کہ رات میں ہی چوری ڈکیتی ہوتی ہے، رات میں ہی ساری برائیاں ہوتی ہیں اور حملے کیے جاتے ہیں، اور وہ لوگ خود بھی حملہ جب کرتے تھے تو عموماً رات کے آخری حصے میں کیا کرتے تھے جب انسان غفلت کی نیند سو رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا رات کی تاریکی خوفناک ہے، اس میں انسان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے نبی سے فرمائی کہ قل اعوذ برب الفلق، اس پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں جو پھاڑ کر نکالنے والا ہے صبح کو۔ اور بعض لوگوں نے رب الفلق، فلق کو خلق معلوم کیا کہ تمام مخلوقات کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہے۔ یہ بھی درست ہے، کیونکہ مخلوقات جتنی بھی ہیں ان تمام چیزوں سے اس کے پروردگار کی پناہ لے لی جائے تو پھر کوئی بھی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی بھی چیز، نہ حشرات الارض میں، نہ انسانوں میں، نہ جناتوں میں، نہ اور کسی چیز میں، کوئی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے خلق کے معنی میں دیا گیا ہے۔ میں بنا چاہتا ہوں تمام مخلوقات کے پروردگار سے یا پھاڑ کر نکالنے والے پروردگار سے، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو شر کے لیے نہیں پیدا کیا، اسی لیے شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی گئی کہ من شر ما خلق،
اس شر سے جس کو تم نے پیدا کیا، یہ نہیں کہا، بلکہ اس کا بھی لا پڑا، جو چیزیں آپ نے پیدا کی ہیں ان کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو شر کے لیے نہیں پیدا کیا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی مفاد کی پیدا کیا۔ یہ الگ بات رہی تو اس سے شر کا بھی ظہور ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سانپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ انسان کو ڈسے، جب بچھو کو اس کو نہیں پیدا کیا کہ انسان کو ڈس مارے، اس کے دوسرے فوائد ہیں، لیکن سانپ بہرحال انسان کو ڈس دیتا ہے، بچھو انسان کو ڈن مار دیتا ہے، یا اور اسی طرح سے دوسرے جانور ہے، کتا ہے کاٹ لیتا ہے، شیر ہے پھاڑ کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں پیدا کیا ان چیزوں کو، پیدا تو کیا آپ نے اللہ تعالیٰ نے کی، اس کی حکمت اس کے کیسے ہوگی، لیکن ہاں ان سے شر کا ظہور ہو جاتا ہے اور انسان کو اس کا نقصان پہنچتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے شر سے جو ان کی طرف سے ظاہر ہو گئے، ان تمام شرور سے طے کر رکھنا نہیں کرنا چاہتا، ان شر غاسق اذا وقب، اور اسی طرح سے غاسق یعنی اندھیرے سے جب پوری طرح سے چھا جائے۔ ایک طرف سے یہ کہہ دیا گیا رب الفلق، تمام مخلوقات کو پروردگار سے پناہ چاہتے ہیں، اس میں ساری چیزیں آ گئی، اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تین چیزوں کا بات خاص طور سے علیحدہ سے ذکر کیا گیا کہ یہ تین چیزیں بہت بری ہیں اور ان سے انسان کو بڑا نقصان پہنچ جاتا ہے، علیحدہ سے ذکر کیا گیا۔ پہلی چیز منصب وراثت اضافت، اندھیرے سے جب کہ پوری طرح سے وہ چھا جائے، یعنی رات کی تاریکی جب اپنے عروج پر ہو تو اس تاریکی کے بعد تاریکی مزید نہیں ہو سکتی، تو وہ تاریکی انتہائی خوفناک ہے، انسان کے اندر فکری طور پر ڈر پیدا ہوتا ہے اور اس تاریکی میں جو اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں اور انسان پر حملے ہوتے ہیں، قبیلوں پر حملے ہوتے ہیں، گھروں پر حملے ہوتے ہیں، اور معلوم کیا کیا اس تاریکی میں ہوتا ہے، اشرار لوگ کرتے ہیں، تو اس وقت وہ تاریکی انتہائی خطرناک ہے، اس تاریکی سے جو پوری طرح سے حقیقت پر حاوی ہو جائے کرا جائے۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ سے رات کا وقت تھا، چاند آسمان پر چمک رہا تھا، پوری طرح سے روشن، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو والقمر اذا وقب، اس چاند سے جب یہ پوری طرح سے گہرے سلجھ جائے، یعنی اس کی روشنی ختم ہو جائے، یہ چاند پوری طرح سے بے نور ہو جائے، اس وقت سے پناہ چاہنا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ اس طرح سے بنتا نہیں ہے، چاند جس وقت میں نکلتا ہے اس وقت کی پناہ ہے، نہ کہ چاند کے گہرے ہونے کے وقت کی پناہ ہے، اور ظاہر ہے چاند رات کی تاریکی نہیں ہوتا ہے، اگرچہ دن میں بھی چاند ہوتا ہے آسمان پر لیکن روشن نہیں رہتا ہے، البتہ اس کی روشنی رات میں نظر آتی ہے، رات میں محسوس کرتا ہے، چونکہ رات میں محسوس کرتا ہے تو اشارہ اس طرح ہے کہ رات کے وقت میں بھی تاریکی ہوتی ہے جو ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں دے دیتی ہے، ہر چیز پر حاوی ہو جاتی ہے، اس تاریکی سے پناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی، تو اس تاریکی سے بڑے نقصانات ہیں، وہ مشکل علاج سے ہو جاتا ہے، تاریکی سے تو پوری طرح سے کھاتا ہے، انہیں مشکل نفاسات کی یہ علاج اس تعلیم کو اپنوائی ہے کہ دلوں میں خوب مارنے والوں کے شخص، جیسا کہ میں نے کہا شروع کہ نبی ابن عاصم کو بعض لوگوں نے کہا اس نے جادو کیا ہے، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نبی ابن عاصم نے خود نہیں کیا بلکہ اپنی بیٹیوں سے یا اپنی بہنوں سے کروایا تھا، کیونکہ وہ اس سے زیادہ جادو کرنے والی، تو اس وجہ سے شدید نفاسات خوب مارنے والیاں نفاسات خوب پائے جاتی، ان کے شر سے جو دلوں میں خوب مارتی ہیں محنت پڑھ کے ان کے شر سے۔ اب یہ شر یا پناہ لینے کی جو بات ہے، پناہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ پناہ ہوتی ہے کہ جو براہ راست ہوتی ہے اور ایک وہ ہوتی ہے جو مباحثہ ہوتی ہے۔ براہ راست پناہ کا معاملہ یہ ہے کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے ان کی سایہ نہیں چلے گا، سایہ براہ راست میں سایہ لے لیا پناہ لی، دیوار کے آڑ میں ہو گئے، جنگل آگ ہے اس سے پناہ لی اس سے دور ہو گئے، پانی سیلاب آیا اس سے آپ پناہ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے ہم ایسی جگہ میں چلے جائیں کہ آپ سیلاب نہ ہو سکے، یہ براہ راست پناہ لی پر۔ اور ایک پناہ لینا واسطے سے ہے کہ جو جس چیز سے بنا چاہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہم خود اس کا دفاع نہیں کر سکتے،
اس سے جو نقصان ہوگا ہم اس کو بچا کر اپنے آپ کو اس کو نقصان بچا نہیں سکتے، اور ہم اپنے آپ کو کمزور مانتے ہی نہیں بلکہ واقعی کمزور ہیں، اس کا اثر ہم پر حاوی ہو جائے گا۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ جس سے ہم پناہ لے رہے ہیں، یہ یقین ہے ہم کو، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ پناہ دینے پر قادر ہے، وہ ہم کو بچانے والا ہے، ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اس کے شخص ظاہر ہے کہ ایسے پروردگار کے پناہ مانگے جو تمام چیزوں کا نہ صرف مال قبل تحقیق ان کے قبضے میں، تمام چیزوں کا شر، تمام چیزوں کا فائدہ سب اس کے قبضے میں، جب ہم اس کی پناہ لے لیں گے تو اس چیز کی مجال نہیں ہے کہ وہ نقصان پہنچا سکے۔ اس وجہ سے یہاں پر واسطے سے کہ ماں ہوکل بشر یا ماں کو فطرت ایک ایسی ہستی ہے جو ہم کو پناہ دے سکتی ہے، اور ہم اس کی پناہ میں آ جانے کے بعد پوری طرح سے اپنے آپ کو محفوظ پالیں گے، اور کسی طرح کا کوئی نقصان کی شر ہم کو نہیں ظاہر ہوگا۔ لہٰذا یہ ہے چیز کہ ان صورتوں میں انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کہ جو ہر چیز پر حاوی ہے اور ہر چیز اس کی گرفت میں ہے، اس سے پناہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ گروہوں میں پھوٹ لگانے والوں کے شخص تو یہ کیونکہ جادو وغیرہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اپنی منشا اور اپنی حکمت کے اعتبار سے اثر رکھا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی پر جادو کیا جائے تو واقعی اس پر جادو ہو ہی جائے، وہ اس وقت پر نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوئی۔ کوئی بھی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت کی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی نہ ہو، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر بادلوں نے اس سوال یہ قائم کیا ہے کہ نبی پر جادو کیسے ہو گیا؟ نبی پر جادو کیوں ہونا چاہیے؟ نبوت کے خلاف، یہ نبوت کے خلاف قطعی نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک طبعی اثر ہوتا ہے۔ نبی جب گڑھے میں گر گئے تھے تو طبعی اثر یہ ہونا چاہیے، اور ہوا کہ آپ کو چوٹ لگی، آپ کے گردان مبارک شہید ہوئے، آپ کے خون نکلا، یہ طبعی اثر۔ آپ کا طبعی اثر یہ کہ انسان اگر اس میں ہاتھ ڈالے گا تو جل جائے گا، اسی طرح بیمار کا طبعی اثر یہ کہ موسم کا اگر مزاج بدلتا ہے تو اس کے اثرات ہم پر گزرتا ہوتے ہیں، کبھی بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایک انسان ہونے کے بعد نبی کو بھی بخار ہے، نبی کی بھی طبیعت خراب ہوئی، تو یہ طبعی اثرات ہوتی ہیں۔ طبعی اثرات نبی کے منافی یعنی نبوت کے منافی نہیں، وہ بشریت کا بتا رہا ہے کہ طبعی اثر پڑے، یعنی اثرات پر ہوئے، اس سے آپ مستثنی نہیں ایک انسان ہونے کے بعد۔ ہاں اگر نبوت کے بعد سے متاثر ہوتے تو معلوم نظر بات، لیکن نبوت کا کوئی کام متاثر نہیں ہوتا۔ ہاں آپ ذاتی زندگی متاثر ہوئی، ان سب لحاظ سے اور حسد کرنے والے کے شر سے، جبکہ وہ حسد کرنے لگے۔ حسد یہ قطعی طور پر حرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا، اے اللہ کے بندو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو بے جان مددگار نہ کرو، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور آپ نے فرمایا ہے ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات كما تأکل النار الحطب۔ دیکھو حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آپ لکڑی کو کھا جاتی ہے، لکڑی آگ جاتی ہے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے حسد کا معاملہ ہے کہ وہ انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اب اس کا شر کب ہوتا ہے؟ محض حسد سے ہی شر میں شروع ہوتا ہے۔ حسد جب تک دل میں رہتا ہے اس وقت تک وہ نقصان پہنچانے والا نہیں ہوتا۔ ہاں جب وہ باہر ہوتا ہے اس کے لیے عملی اقدامات کیے جاتے ہیں تب وہ نقصان کا وجود بنتا ہے، نقصان کا شروع ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں جب انسان حسد کرنے والا جس سے حسد کرے اس کے خلاف اقدامات کرنے لگے اپنی زبان کے ذریعے سے یا اپنے عمل کے ذریعے سے، تو وہ نقصان کا باعث ہے۔ اس حسد سے جب وہ حسد کرنے لگے اور اس کے لیے عملی اقدام کرنے لگے، ایسے حاصل کے حسد سے میں پناہ چاہوں گا۔ حسد کیا چیز ہے؟ حسد یہ کہ کسی کو کسی نعمت کو دیکھا اور مثال کے طور یہ ظاہر پیدا ہوا کہ یہ نعمت اس سے ظاہر ہو جائے، اس کے پاس نہ رہے، ہمیں ملے جانا نہیں اس سے غلط نہیں، لیکن اس کے پاس بھی نہ رہے، یہ حسد ہو جائے۔ اور اس سے معاملے پر جلتا ہے، جلتا کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو نعمت میں دیکھا
کہ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، یعنی کہ اس کے پاس رہے، اس سے ظاہر نہ ہو، اپنے فضل سے ہمیں بھی عطا فرمائے۔ یہ رشک جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی خبر تو چونکہ یہاں پر حسن کا ذکر کیا جا رہا ہے، جلن کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اللہ کے پاس یہ نہ رہے۔ اور یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پرماش کرتے تھے، انتہائی حسد کرتے تھے، اور اسی حسد کا نتیجہ اللہ کے تعالیٰ کی ترجیح دے کر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہے ان کی موت پاک ہو جائے یا یہ اپنے مشن میں فیل ہو جائے یا اور بھی ان کے نظریات، تو حسد کے حاصل کے حسد سے جب تم حسد کرنے لگے اے اللہ تین چیزیں خاص طور پر مجبور طور پر تمام مخلوقات کے شر سے اور مخلوقات کے پروردگار سے پناہ مانگی ہے۔ اگر اسی انداز سے انسان کرے تو ان چیزوں کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حتمی طور پر مقرر کی جاتی ہے کوئی بھی انسان کی مثال نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے امان میں رہے گا۔ یہ امان یہ حفاظت ایسی ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ قرآن کی جو ہدایات ہیں ان کے مطابق عمل کیا جائے، نبی کے طریقے پر عمل کیا جائے، کیونکہ یہی جو طریقہ ہے کہ دنیا میں بھی ہمیں آگے بتا کرتا ہے اور آخر میں بھی آگے بتا کرے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت